الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینہ اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیوہ کی عدت بیان کی گئی۔ خلاصہ مضمون یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ اپنی بیوہ پیچھے چھوڑ جائیں، بیویاں ان کو چھوڑ جائیں، تو ان بیویوں کی، ان بیوہ خواتین کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس عدت کے دوران وہ اپنے آپ کو زیب و زینت سے روکے رکھیں۔ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر عدت کی وجہ سے جو چیزیں ممنوع تھیں وہ ممانعت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ شریعت کے مطابق جو کریں، نہ ان پر کوئی مواخذہ ہے اور نہ ہی اس کے والیوں اور اس کے ورثاء پر کوئی مواخذہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا والذین یتوفون منکم۔ یتوفون یہ توفا سے بنا ہے جس کے حروف اصلیہ وفا ہیں، اور وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ اسی سے وعدہ پورے کرنے کو ایفائے عہد کہا جاتا ہے، اور اپنا حق پوری طرح لے لینے کو استیفائے حق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں وفا سے مراد یا توفا سے مراد موت ہے، کیونکہ موت تبھی ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے، اپنا رزق پورا استعمال کر لیتا ہے، تو اس پورا ہونے کے مفہوم کو موت سے، وفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، یہاں یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، اس کم ضمیر یعنی تم سے مراد مسلمان ہیں، خطاب صرف اہل اسلام کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو عدت بیان کی جا رہی ہے اور جن بیوہ خواتین کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہ بیوہ مسلمانوں کی بیوائیں ہیں، مسلمان خواتین کے یہ احکام ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں۔ یذرون یہ عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو مضارع استعمال ہوا، اور اس فعل کا ماضی، مصدر، اسم فاعل اور اسم مفعول لغت عرب میں استعمال نہیں ہوتا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جو چھوڑ جائیں۔ ازواجا، ازواج زوج کی جمع ہے، جوڑے کو کہا جاتا ہے۔ تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہوتے ہیں، اس لیے زوج کا اطلاق خاوند پر بھی ہوتا ہے اور بیوی پر بھی ہوتا ہے، اور عموماً جب بیوی پر زوج کا اطلاق کیا جاتا ہے تو آخر میں تائے تانیث لگا کر زوجہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ بیویاں
اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن۔ کس چیز سے روکے رکھیں؟ اس میں مختلف مصداق ہیں۔ ایک اس کا مصداق تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیب و زینت سے روکے رکھیں۔ دوسرا مصداق اس کا یہ ہے کہ نکاح کی تیاری سے روکے رکھیں، اور تیسرا مصداق یہ ہے کہ نکاح سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور یہ سارے ہی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب ان کی یہ عدت 4 مہینے 10 دن پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اے والیو تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں اس بارے میں جو وہ اپنے متعلق شریعت کے مطابق کریں۔ یہاں وہ اپنے متعلق کیا کریں گی؟ ظاہر ہے وہ کچھ کریں گی جو عدت کی وجہ سے ان پر ممنوع تھا، یعنی پہلے زیب و زینت ممنوع تھی، اب عدت گزر گئی، تو اب اگر وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں، زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، تو کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح عدت کے دوران نکاح کی تیاری یا نکاح ممنوع تھا، اب اگر وہ نکاح کی تیاری کرتی ہیں یا کہیں نکاح کرتی ہیں تو کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق کریں۔ اس آیت مبارکہ میں تو بیوہ کی جو عدت بیان ہوئی وہ اس بیوہ کی عدت ہے جو حاملہ نہ ہو۔ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کی عدت قرآن مجید نے سورہ طلاق کی 4 آیت مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے۔ فرمایا وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، بچی یا بچے کا پیدا ہو جانا ہے، اور وہ حاملہ خواتین خواہ بیوہ ہوں تو بھی یہی عدت ہے، خواہ طلاق یافتہ ہوں تو بھی ان کی یہی عدت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت سبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں۔ وہ بیوہ ہو چکی تھیں، تو خاوند کے وصال کے وقت وہ حاملہ تھیں۔ خاوند کی وفات کے چند دنوں کے بعد انہیں بچے کی ولادت ہوئی ان کے ہاں، تو وضع حمل کے بعد وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور نکاح کی اجازت طلب کی، تو سرکار نے انہیں اجازت دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، بلکہ ان کی عدت بچی یا بچے کی پیدائش ہے۔ وہ خواہ خاوند کی وفات کے ہفتہ بعد پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے، خواہ مہینہ بعد پیدا ہو، خواہ 6 مہینے بعد پیدا ہو، یوں ہی وہ بچی بچہ پیدا ہوگا حاملہ کی عدت تب مکمل ہوگی۔ تو جو ہی ان کی عدت مکمل ہوتی ہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں، جس طرح حضور نے صحابیہ کو اجازت دی، اور یہ اجازت اس وقت دی جو ہی بچی بچہ پیدا ہوا، فوراً انہوں نے اجازت مانگی، سرکار نے اجازت دے دی۔ جبکہ ظاہری قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ابھی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرما لیا کہ حالت حیض یا حالت نفاس میں نکاح منع نہیں ہے، البتہ جماع منع ہے، تو نکاح ہو سکتا ہے، اسی لیے سرکار نے انہیں اجازت دے دی۔ بہر صورت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، یہ ان بیوہ خواتین کی عدت ہے جو حاملہ نہیں ہیں۔ ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی، اور یہ 4 مہینے 10 دن عدت بہر صورت بیوہ غیر حاملہ کی عدت ہے، خواہ وہ مدخولہ ہو خواہ وہ غیر مدخولہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ نکاح کے بعد اور خاوند کی وفات سے پہلے وہ زوجین آپس میں مل چکے ہوں یا ان کی مباشرت نہ ہوئی ہو، بہر صورت جو بھی بیوہ غیر حاملہ ہے اس کی عدت
4 مہینے 10 دن ہے۔ اور یہ عدت کب سے شمار کی جائے گی؟ اس کا علماء نے آسان سا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ اگر خامن چاند کی یکم کو فوت ہوا، چاند کی یکم کو عدت شروع ہو گئی، تو اب 4 مہینے خواہ وہ سارے کتنی ہی گنتی کے کیوں نہ ہوں، یعنی ان میں کچھ 30 کے ہوں، کچھ 29 کے ہوں، زیادہ 30 کے ہوں، زیادہ 29 کے ہوں، وہ مہینے کیسے بھی گزریں، 4 مہینے وہ مکمل ہو گئے، اور 10 دن اس کے بعد جب مکمل ہوں گے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، خواہ یہ ٹوٹل اگر دن گنتی کیے جائیں تو 120 نہ بھی بنتے ہوں، تو بھی مہینہ 29 دن کا بھی مکمل ہی مہینہ ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی مکمل ہی مہینہ ہوتا ہے۔ تو اگر چاند کی یکم کو عدت شروع ہوئی تو 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد آئندہ 10 دنوں کے بعد عدت مکمل ہو جائے گی، اور اگر چاند کی یکم کو عدت شروع نہ ہوئی، مہینے کے درمیان سے عدت شروع ہوئی، تو پھر مکمل 4 مہینے اور 30 دن گزارنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ تو آپ نے سماعت فرما لیا کہ بیوہ غیر حاملہ کی عدت، خواہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہ 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے، اس کا حساب کیسے لگایا جائے گا؟ اس سلسلے میں علماء نے یہ وضاحت فرمائی کہ اگر چاند کی یکم کو عدت شروع ہوئی، یعنی اس کے خاوند کی وفات ہوئی، تو پھر تو 4 مہینے جیسے بھی گزریں، خواہ ان میں سے زیادہ 29 کے ہوں یا زیادہ 30 کے ہوں، وہ جیسے بھی 4 مہینے گزریں، ان 4 مہینوں کے بعد 10 دن جو گزریں گے عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ 4 مہینے ضروری نہیں ہے کہ 120 دنوں پر ہی مشتمل ہوں، یہ اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں کے بعد 10 دن جو گزریں گے تو 4 ماہ 10 دن عدت مکمل ہو جائے گی، اس لیے کہ مہینہ 29 کا ہو تو بھی وہ مکمل ہی مہینہ ہوتا ہے، اور 30 کا ہو تو بھی مکمل ہوتا ہے۔ یہ تو تب ہے جب چاند کی یکم کو عدت شروع ہوئی، اور اگر یکم کو عدت شروع نہ ہوئی بلکہ مہینے کے درمیان میں عدت شروع ہوئی، تو پھر 4 مہینے 10 دن جو پورے کیے جائیں گے، ان 4 مہینوں کا حساب 120 دنوں سے کیا جائے گا، یعنی 120 دن گزریں گے تو سمجھیں گے 4 مہینے اب ہوئے ہیں، اور 10 دن اس سے اوپر کریں تو 130 دن کے بعد عدت مکمل ہوگی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ ان 4 مہینے 10 دنوں کے بعد آخری دن کے بعد جو رات آئے گی، وہ رات بھی عدت میں ہی شمار کی جائے گی۔ تو جس طرح یہ مہینوں کا حساب عدت کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح شریعت کے باقی معاملات میں بھی مہینوں کا حساب چاند کے لحاظ سے ہی کیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ عدت کب سے شمار کی جائے گی۔ بیوہ کی عدت اس کے خاوند کی موت کے دن سے شمار کی جائے گی، اگرچہ اس کی موت کی اطلاع کافی دنوں کے بعد ملی ہو۔ اس لیے موت کے دن سے شمار کی جائے گی کہ عدت کے وجوب کا سبب موت کی اطلاع نہیں بلکہ موت ہے۔ تو جب موت ہو گئی خاوند کی تو عدت شروع ہو گئی، خواہ بیوی کو اطلاع ملی ہے یا نہیں ملی۔ اسی طرح مطلقہ عورت کی بھی جو عدت ہوتی ہے، وہ بھی طلاق کے وقت سے شمار کی جاتی ہے، اگرچہ بیوی کو طلاق ہونے کی اطلاع بعد میں ہی پہنچے۔ اسی طرح بیوہ کی جو وراثت ہوتی ہے، اس کا حساب بھی اس دن سے کیا جائے گا جس دن اس کے خاوند کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ وضاحت اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جب بیوہ کو اطلاع پہنچی موت کی، اس دن سے عدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ جب خاوند فوت ہوا اس دن سے عدت شروع ہوگی۔ اسی طرح طلاق کی صورت میں بھی جس وقت طلاق ہوئی اس دن سے عدت شروع ہوگی،
اور اطلاع ملنے کے دن سے شروع نہیں ہوگی۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر بالفرض کسی خاتون کو طلاق ہو گئی اور وہ طلاق رجعی تھی، ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی کہ اس کا خاوند بھی فوت ہو گیا، تو اب وہ طلاق والی عدت ختم ہو کر اب بیوہ والی عدت فوتگی کے دن سے شروع ہو جائے گی، اور اگر وہ عدت مکمل ہو چکی تو پھر ظاہر ہے وہ ویسے ہی نکاح سے آزاد ہو گئی، اب عدت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عدت جو بیوہ نے پوری کرنی ہے، اس عدت کے اندر شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں کہ وہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، اور اسی طرح وہ نکاح کی تیاری نہ کرے، یا باقی معاملات جو ہیں وہ اس دن سے پابندی شروع ہوگی اور اس وقت تک رہے گی جب تک اس کے 4 مہینے 10 دن پورے نہیں ہو جاتے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ عدت کا حکم، بیوہ کی عدت کا حکم اگرچہ اہل اسلام کی خواتین کو ہے، لیکن اہل اسلام جس طرح مسلمان خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں، کتابیہ سے بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن چونکہ ہو تو سکتا ہے، اس لیے عدت کے احکام جس طرح مسلمہ خاتون کے لیے ہیں، اسی طرح عدت کے احکام یہی کتابیہ خاتون کے لیے بھی ہیں، دونوں عدت کے احکام میں برابر ہیں۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ بیوہ خاتون عدت کہاں گزارے گی؟ بیوہ اپنے خاوند کے مکان میں عدت گزارے گی، اور اگر خاوند کے متعدد مکانات ہوں تو اس مکان میں گزارے گی جہاں خاوند وفات کے وقت موجود تھا، اور وہاں عدت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت اس مکان سے باہر نہ جائے اور رات کہیں اور قیام نہ کرے۔ اگر اس گھر سے نکلنے کی ضرورت ہو تو دن کے وقت جائے، اپنی ضرورت پوری کرے اور شام کو واپس آ جائے۔ مثلا کسی ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے، مریض ہے، یا کوئی اور شدید ضرورت ہے، گھر میں سودا سلف لانے والا کوئی بھی نہیں، تو خود باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، تو ان ضرورتوں کی بنا پر وہ گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن وہ رات اپنے شوہر کے مکان میں ہی گزارے۔ اور اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ شام کو گھر سے باہر نکلنا مجبوری بن گئی، تو رات کے ابتدائی حصے میں وہ باہر جا سکتی ہے، لیکن رات کا اکثر حصہ اپنے خاوند کے مکان میں گزارنا ضروری ہے۔ تو اپنے خاوند کے مکان میں بیوہ نے عدت گزارنی ہے، لیکن اگر خاوند کے ورثاء وہاں پر رہنے نہیں دیتے، وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے عذر ہے، وہاں سے نکلنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح وہ بیوہ ایسی ہے کہ جس کے خاوند کا اگر کوئی مکان تھا ہی نہیں، کرائے پر رہتے تھے، اب خاوند کی وفات کے بعد دینے کے لیے کرایہ نہیں، اور اس مکان کا جو مالک ہے وہ بغیر کرائے کے رہنے نہیں دیتا، تو بھی مجبوری کی وجہ سے یہاں سے کسی اور جگہ نکل کر وہاں جا کر قیام کر سکتی ہے۔ لیکن یہ تو ہے بیوہ کی عدت کہ وہ اپنے خاوند کے مکان میں رہے اور ضرورت کے وقت وہ باہر جا سکتی ہے۔ لیکن جو مطلقہ ہے، طلاق یافتہ عورت ہے، وہ نہ دن کو باہر جا سکتی ہے، نہ رات کو باہر جا سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، کیونکہ مطلقہ عورت کا نان و نفقہ اس کے طلاق دینے والے شوہر کے ذمے لازم ہے جب تک وہ عدت میں ہے۔ اس واسطے اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ نہ دن کو نکل سکتی ہے، نہ رات کو نکل سکتی ہے۔ لیکن بیوہ عورت جو ہے، اس کو تو اب خرچہ کسی نے بھی نہیں دینا، اس لیے وہ اپنی ضروریات کے لیے وہاں سے نکل سکتی ہے۔ اور یہاں ضمناً یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ مطلقہ کا عدت کے دوران خرچہ خاوند کے ذمے ہوتا ہے، لیکن بیوہ کا خرچہ جو عدت کا خرچہ ہے، ظاہر ہے خاوند تو رہا نہیں کہ اس کے ذمے ہو، اس کے مال سے بھی خرچہ نہیں دیا جائے گا بلکہ مال سے وراثت دی جائے گی۔ اسی طرح اس کا عدت کا نان و نفقہ
جو خاوند کے دیگر ورثاء ہیں ان پر بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے وسائل خود ہی پیدا کرنے ہیں یا وراثت سے جو ملے اسی سے اس نے اپنا نظام چلانا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ یہاں عدت کا حکم عورت کو دیا گیا کہ خاوند کی وفات کے بعد عورت زیب و زینت سے رکی رہے۔ عورت کو عدت کا حکم ہے، مرد کو عدت گزارنے کا حکم نہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو خاوند کی موت کی وجہ سے نکاح ختم تو ہو جاتا ہے لیکن کلیتاً ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک قسم کا تعلق باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کی میت کو چھو بھی سکتی ہے، اور اگر کوئی اور غسل دینے والا نہ ہو تو اسے غسل بھی دے سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت فوت ہو جائے تو نکاح کلیتاً ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاوند اپنی عورت کو غسل نہیں دے سکتا اور خاوند اپنی بیوی کو بلا حائل چھو نہیں سکتا، البتہ اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، دور سے اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوئے یتربصن بانفسہن، کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو یہاں کس چیز سے روکے رکھیں؟ زیب و زینت سے، یعنی زیب و زینت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سرما لگانا، اگر آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ ہو تو ویسے ہی روٹین سے سرما لگانا یہ زیب و زینت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سر میں ضرورت نہ ہو تو تیل لگانا زیب و زینت ہے، خوشبو اپنے کپڑوں پر یا جسم پر لگانا یہ زیب و زینت ہے، رنگین شوخ چمکدار ریشمی کپڑے پہننا یہ زیب و زینت ہے، مہندی لگانا زیب و زینت ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور یہ حکم اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث لیال الا علی زوج فإنها تحد علیہ اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، افسوس کا اظہار کرے، سوگ منائے، البتہ اپنے خاوند پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے۔ اور سوگ کا مطلب یہی ہے کہ وہ زیب و زینت سے اپنے آپ کو روکی رکھے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ عدت پوری ہو جائے بیوہ کی، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو اے والیو تم پر کوئی حرج نہیں جو اپنے بارے میں شریعت کے مطابق وہ خود کریں۔ تو اپنے بارے میں کرنے کے معاملات میں نکاح کرنا بھی داخل ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر وہ اپنا نکاح بھی خود کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، انہیں اجازت ہے۔ اس سے اصول یہ سامنے آیا کہ کوئی بالغہ عورت ہو اور اپنے کفو میں یعنی برادری میں اپنے ہم پلہ کسی سے وہ نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔